حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کا لشکر کسی اور لشکر جیسا بالکل نہیں تھا۔ پرندے ان کے اوپر سایہ کرتے، ان کے ماتحت انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ جنات بھی آپ کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک عابد کے پاس سے گزرے جو ایک عاجز بندہ تھا، تو سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر وہ بولا، اے داؤد کے بیٹے، اللہ نے آپ کو عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، پورے لشکر کو روک دیا اور پھر اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اس لشکر کو تم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دیکھ رہے ہو؟ فرمایا، He says, وَاللَّهِ لَتَسْبِيحَةٌ فِي صَحِيفَةِ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِمَّا أُعْتِيَ ابْنُ داود۔ ایک تسبیح جو کسی مومن کے نامہ اعمال میں لکھی جائے وہ ان تمام لشکروں سے بہتر ہے۔ فَمَا أُعْتِيَ لِابْنِ داود يَذْهَبْ because کیونکہ جو کچھ ابن داؤد کو دیا گیا وہ سب فانی ہے، اور تسبیح جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سبحان اللہ، ایک لمحے میں آپ جنت میں ایک درخت لگا سکتے ہیں جو اس دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت سے عظیم تر ہے۔ all time to exist in this world. ہم جنت کے باغات اور اس کی مٹی کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان باغات میں کیا کاشت کیا جائے گا اور وہاں کی فصلیں کیسی ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیجئے۔ آپ نے جواب میں وعلیکم السلام فرمایا، اور پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو بتا دیجئے طیبۃ التربہ عذبۃ الماء کہ جنت کی زمین پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور فرمایا، وہ ایک سفید ہموار میدان ہے، اور اس میدان کے درخت سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے لگتے ہیں۔ تو آپ جنت میں اپنی تسبیح کے ذریعے درخت لگاتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ ہم نے کتنے مواقع گوا دیے۔ سبحان اللہ، اب ان درختوں کی کیفیت سنیں۔ قرآن و سنت میں جنت کے پودوں اور درختوں کی تفسیر میں سب سے پہلے چھوٹے پودوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں خوشبودار پودے موجود ہیں، یعنی وہاں راحت ہے، اور ریحان یعنی میٹھی خوشبو والے پودے، ایسے پودے جو باعث مسرت اور سکون بخش ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ جنت میں آنکھیں بند کیے ان خوشبودار پودوں کی خوشبو سے محظوظ ہوتے ہوں جو آپ کے چاروں طرف موجود ہیں، اور جنت میں آپ یہ احساس بنا وقت کی فکر کیے ایک طویل لمحے تک کے لیے محسوس کر سکتے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ جنت کے درخت ذہب کے بنے ہیں، یعنی کہ سونے کے، اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کے درخت سبز زمرد کے ہیں، جن کی شاخیں سرخ سونے سے بنی ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جنت میں ہر چیز منفرد ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دنیاوی درختوں کو دیکھیں تو آپ کو ان کے تنے اچھے نہیں لگتے، لیکن جنت میں یہی تنے سب سے بہترین ہوں گے۔ اگر آپ دوبارہ غور فرمائیں تو جنت کے درخت سونے اور زمرد کے بنے ہیں، اور ان کی شاخیں بھی سونے کی بنی ہیں، اور ان پر اگنے والے پھل اس سے بھی زیادہ بہترین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں ذوات افنان، یعنی وسیع شاخوں والے، اور پھر فرمایا کہ ان باغات میں ہر طرح کے پھل، پھول، کھجوروں کے درخت، انار کے درخت موجود ہوں گے، اور ان پھلوں کی پیداوار کسی بھی طرح سے ان درختوں یا پودوں کی خوبصورتی میں کمی نہیں کریں گے۔ دنیا میں اکثر خوبصورت درخت پھل نہیں دیتے، لیکن جنت میں دونوں چیزوں کا امتزاج ہوگا۔ پھر سورہ واقعہ میں رب العالمین فرماتے ہیں فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، یعنی بغیر کانٹوں کے بیری والے درخت، پھر بڑے گھنے پتوں والے کیلے کے درخت، اور مستقل بہنے والا پانی موجود ہوگا۔ آپ کے پاس وافر مقدار میں پھل ہوں گے جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہوں گے، اور یہ تمام درخت بالکل ایسے ہوں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں۔
یہاں میں ایک بدو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا درخت جنت میں پیدا کیا ہے جو بہت تکلیف دہ ہے، اور میرے خیال میں یہ درخت لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ کس درخت کی بات کر رہے ہیں؟ جواب دیا، بیری کا درخت، یہ ہمیں دنیا میں اپنے کانٹوں کی وجہ سے تکلیف دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سدر محدود، یعنی بغیر کانٹوں کے بیری والا درخت؟ اور ایسے درختوں کا وہم و گمان عربوں میں بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس درخت کے کانٹے پھلوں کے ساتھ بدل دیے۔ آپ نے ضرور کیلوں کے درخت کے بارے میں غور کیا ہوگا، طلح ممدود، جی ہاں، کیلوں کے درخت جنت میں بہت زبردست ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں کیلے اس لیے بہت پسند ہیں، وہ جنت کے پھلوں سے مشابہت رکھتے ہیں، اور اس لیے بھی کیونکہ وہ ہر موسم میں موجود ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار گھوڑے بھی 100 سال میں طے نہیں کر سکتے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ درخت طوبہ ہے۔ طوبہ کا مطلب خوشخبری بھی ہے، اور یہ جنت کے ایک خاص درخت کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبہ الغربہ، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اجنبی ہیں، انہیں جنت میں طوبہ کے درخت کے نیچے ہمیشہ کا ٹھکانہ ملے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، طوبہ کا درخت اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اور اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی ایمان لایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 7 مرتبہ دہرایا، اور اس کی مثال دنیا کے ایک مسافر کی طرح دی جا سکتی ہے جو کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام تو کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اور ہم جنت میں طوبہ کے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر رہیں گے، جس کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت نہ تو بہت بڑا ہے بلکہ اس کے پھولوں سے اہل جنت کا لباس بنایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال کی مسافت ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس کے پھولوں سے بنتے ہیں۔ ایک بدو نے عرض کیا، کیا وہ کپڑے بنائے جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں؟ تو صحابہ علیہ السلام مسکرانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ درختوں کی شاخوں سے اگتے ہیں، یعنی جنت میں کپڑے درختوں سے اگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور درخت شجرۃ الشہداء، یعنی شہداء کا درخت کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں جنت کے انہی درختوں پر موجود ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے روز انہیں جسموں تک لوٹایا جائے گا۔ اور شہداء کے لیے خاص درخت اور خاص مقام ہے جہاں وہ عرش کے سائے میں موجود ہے۔ اور پھر سب سے عظیم درخت سدرۃ المنتہا کا ہے جو جنت کے آخری حد پر موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو میں نے اس کے پھلوں کو مٹی کے برتنوں جیسے پایا اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے، گویا ایک پتا پوری امت کو ہی ڈھانپ لے، اور اس کے رنگ ایسے جن کی مثال دنیا میں نہ دی جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سمندر کی تہ میں مختلف رنگوں کا مشاہدہ کریں تو آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ تصور کریں، اگر سمندر کی تہ میں ایسے رنگ ہو سکتے ہیں تو کائنات کی تہوں میں کس طرح کے رنگ موجود ہوں گے؟ کچھ علماء نے مشاہدہ فرما کر ہماری دنیاوی کنیکشن کو بھی اس سے جوڑا، جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے انتقال پر فرمایا، انہیں پانی اور سدر کے پتوں سے غسل دیں جس میں کافور شامل ہو۔ یعنی دنیا کے درخت میں بھی سدر یعنی بیری کا درخت ہم سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، یہاں ہمیں جنت کے درختوں کے ساتھ بھی ایک کنیکشن ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے ایمان کو بھی پام کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لیکن یہ کوئی عام پام کا درخت نہیں ہے۔ أصلها ثابت وفرعها في السماء، یعنی فرمایا اس کی جڑیں مضبوط ہیں
اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہیں، اور یہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر وقت پھل دیتا ہے، یعنی ایمان کا درخت ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ تاہم ایک مومن بالکل اسی درخت کی طرح ہے جو دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور جتنا بھی دوسرے آپ کے علم سے مستفید ہو سکے اور اتنا ہی اجر آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان بھائی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے پھل کاٹتا ہے، یعنی ہر لمحے جب وہ بیمار کے پاس موجود ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں پھل اگاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا وہ عمل کرتے ہیں، چاہے وہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، جیسے سبحان اللہ، یا کسی شاخ کو کسی سڑک یا راستے سے ہٹا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو چہل قدمی کرتے دیکھا، کیونکہ اس نے اس دنیا میں سڑک پر پڑی ایک شاخ کو ہٹایا تاکہ مومنوں تک تکلیف نہ پہنچے، تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جنت میں ایسے درختوں کے سائے تلے چلنے کا موقع فراہم فرمایا جہاں پرسکون ہو کر وہ اپنا انعام پاتا ہوگا۔ آپ کے لیے جنت میں درخت ہے، آپ کے لیے جنت میں باغات ہیں، پھل ہیں، اور اس کے نیچے بہتی نہریں، کتنی میٹھی ہوں گی یہ نہریں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔